اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے اس سبق نمبر 3 آؤ قرآن سمجھے کورس کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ صرف پہلی 2 کلاسز کے اندر آپ قرآن میں آنے والے 8000 سے زائد الفاظ جو ہیں وہ سیکھ چکے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے کہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں خوشی کے اس احساس کے لیے بھی، اور خود کو دعوت دینے کے لیے، اور خود اپنے آپ کو انکریج کرنے کے لیے ان الفاظ کو وہاں دیکھیے اور پھر خوش ہوئیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے۔ تو آئیے الحمدللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم تیسرا جو سبق ہے اس کے اندر ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو قرآن ہی سے ایک بڑا خوبصورت میسج جو ہمارے دلوں کو کھولنے میں مدد کرے گا اس کو سنتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تو اس کو ذرا توجہ سے سنیں، بڑی پیاری بات ہے تاکہ اس کا ہمارے اوپر اثر۔ دیکھیے قرآن خود یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پر تالے پڑیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں غور کرنے کے لیے اپنی مہربانی فرمائی، اور ظاہر ہے کہ اس کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہوں، ہم اس کو سمجھتے ہوں، ہمیں اس کا پتہ ہو، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں نا۔ تو آئیے آج کا سبق، آج بڑا خاص سبق ہے، بڑا خاص دن ہے۔ سورہ فاتحہ کی 2 آیات ہم آج اور پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم ضمائر کی طرف بڑھیں گے، اور اس میں ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا کے اشارے کر کے ان کو کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بڑی محبت اور شوق سے، اور صرف 6 نئے الفاظ۔ کتنے؟ 6۔ تو 6 نئے الفاظ کی مدد سے ہم قرآن میں آنے والے 3451 تقریباً 3500 نئے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہے نا مبارکباد والی بات کہ 1 گھنٹے کی نشست، آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں اور اللہ نے ہمارے لیے چیزیں اتنی آسان کر دی، اور اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو کہ ایسی زبردست چیز ڈیزائن کی ہے، ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم بہت تیزی سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جب ہم یہ سبق پڑھ لیں گے تو 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 12,000 بار آئے ہیں۔ ذرا سوچئے ابھی کچھ چند دن پہلے ہمارے حالات، اور اب دیکھیے، ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنے کا اور خوش ہونے کا معاملہ کہ کچھ دیر پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اچھا قرآن کا یہ لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ آج ہم 12,000 الفاظ کی حد کو عبور کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم صرف تھوڑی سی توجہ زیادہ کریں گے تو یہ سلسلہ اور بہتر ہوتا جائے گا۔ تو جو ہمارا طریقہ کار ہے پڑھنے کا، اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کی پہلے تلاوت سنیں گے۔ تو آئیے، تو آپ نے قرآن پاک کی یہ تلاوت سنی تو آپ کو پتہ ہے، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو کہتا چلوں، جب بھی ہم تلاوت سنیں، اب جیسے ہم نے جو آیات پہلے پڑھ چکے ہیں تو پلیز آپ نے غور فرمانا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا کیا چیزیں اس میں نوٹ کی تھیں، تاکہ ایک دفعہ آپ کی کوئک ریویژن بھی ہو جائے۔ تو آگے ہم چلیں گے آج مالک یوم الدین۔ تو مالکی پہلا جو لفظ ہے، اسی طرح مالک ہے دن کا بدلہ کے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، مالک۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا مالک، جیسے کوئی موبائل کا مالک، تو کوئی گھر کا مالک، اور کوئی آفس کا، اور کوئی دکان کا مالک۔ تو اللہ رب العزت بھی مالک، یعنی اونرشپ کی بات ہو رہی ہے، مالک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ مجھے پتہ ہے یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ کھڑا زبر جو ہے یہ الف اس فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اس فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو مالک کون؟ مالک اونر، کس کا؟ یوم کا۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یہ اردو میں عام ہے، بالکل عام سا لفظ ہے نا۔ تو یوم عید، یوم آخرت ہم یہ کہتے بھی رہتے ہیں،
اور کبھی ہم جب بچپن میں لکھتے تھے درخواست تو 2 یوم کی چھٹی جو ایام ہوتے تھے اصل میں، تو اس کی جمع جو ہے یوم دن، اور اس کی جمع کیا ہے ایام، یوم ایام۔ اچھا اب یہاں غور کر لیں، اور وہ نقطہ بھی تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا جاؤں، ہم نے کہا تھا نا کہ جمع بنتی ہے واو نون یا نون سے، وہ ایک طریقہ ہے جمع بننے کا، زیادہ تر اس سے بنتی ہیں، لیکن یہاں دیکھیں اب یومن یا یوم کی جمع کیسے بنی ایام، ایک بالکل ہی ڈفرنٹ طریقے سے۔ تو اس لیے ہم نے جب بھی کوئی آپ کو کلیہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ طریقہ عموماً فالو ہوتا ہے، تو ہم نے ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے ہر وقت، اپنے دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے۔ جیسے آپ پورا گھر بند کریں تو ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے، اور سردیوں میں بھی کہ آکسیجن کا داخلہ رہے، تو اسی طرح برین کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ اچھا ایکسیپشنز ہوں گی، اور یہ تقریباً یہ بھی سبھی زبانوں میں ہوتا ہے۔ تو یوم ایک دن، آپ اردو والے ہیں، ساروں کو پتہ ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ رک نہیں رہا، ایام اس کی جمع ہے، اور جیسے ہی آپ نے یوم اور ایام کا مانا، یوم ایک دن ہوگا تو ایام زیادہ دن ہوں گے، اس کی جمع ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ان ایام میں میری مصروفیات کچھ اس طرح چل رہی ہے، تو اردو میں آپ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سو دین، اب اگلا لفظ کیا ہے الدین۔ اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں یہاں پر کہ یہ الدین اپنی بناوٹ میں کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں نا، سسٹر عائشہ نے کہا کہ یوم کے اوپر تنوین آ رہا ہے تو سر کیا یہ اسم ہے؟ بالکل ایکسلنٹ۔ اور ماشاءاللہ آپ سارے دیکھیں یہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا الف لام لگا، بھی میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا بھی نہیں کہ یہ فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے، کیا چیز ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے لکھنا شروع کر دیا کہ سر الدین الف لام لگا ہوا ہے، تو بس ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے۔ کیا زبردست بات ہوگی نا۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ انداز رہے گا سیکھنے کا۔ تو ویری گڈ، الدین۔ تو اب الدین کے بھی 2 معنی ہیں، 2، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو ہم نے جیسے الحمد میں کہا تھا نا کہ اس کے ترجمے میں 2 چیزیں آتی ہیں، تعریف اور شکر، لیکن اس کے 2 معنی ہیں، کبھی ایک معنی استعمال ہوگا، کبھی دوسرا استعمال ہوگا۔ یہاں جو معنی استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بدلہ۔ وہ کیا ہے؟ بدلہ، ریزلٹ، آؤٹ پٹ، ہے نا۔ تو بدلہ، نتائج جنہیں آپ کہتے ہیں، تو بدلہ اکثر لوگ کہا جاتا ہے نا دین کو، تو کہتے ہیں بدلے کا دن، نہیں، یوم کا مطلب دن ہے اور دین کا مطلب بدلہ، ریزلٹ، نتیجہ، something which is offered in response to something، ان پٹ کے بدلے میں کچھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ججمنٹ ڈے جسے ہم کہتے ہیں، یوم الدین، تو یا روز حشر کہتے ہیں اردو میں، تو وہ کٹھے یوم الدین کا مطلب ہے۔ آپ نے کہنا یوم دن اور دین بدلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدلہ۔ اور اس کا ایک اور معنی ہے دین، جیسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، تو دین اسلام کے زندگی کا نظام، زندگی گزارنے کا مکمل پرفیکٹ نظام، وہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم کون سا معنی استعمال کر رہے ہیں؟ بدلہ والا۔ کون سا؟ بدلہ، یعنی نتیجہ، ریزلٹ، آؤٹ پٹ والا معنی۔ تو یہ آپ نے معنی اس کا ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں، اور یہاں پر ہم یہ معنی یوز کر رہے ہیں۔ تو مالک یوم الدین مطلب کیا ہو گیا؟ مالک ہے دن کا، بدلے کے۔ تو اب جب ہم نے کہا کہ یہ چیز ہم نے پڑھ لی اور سمجھ لی، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا اگلا کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کے اوپر توجہ کریں۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کو بتا دی وہ کیا؟ دین کے 2 معنی ہم نے یاد رکھنے ہیں، کہ بدلہ جو معنی یہاں استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ آپ دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور خدا نہ خواستہ برے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میں رحم فرمائے، مصیبت میں پھنسنے کا ڈر ہے۔ تو الدین جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے بدلہ۔ اچھا، اس میں بھی اچھا برا نہیں ہے، وہ تو وہاں ہوگا نا کہ جس نے اچھا کیا ہوگا اچھا ملے گا، جس نے برا کیا ہوگا برا بدلہ ملے گا۔ تو بردر عثمان، آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ جی ہم نے کل عربی کی تعریف میں یہ بتایا تھا کہ عربی میں اسم جو ہوتا ہے وہ نام بھی ہوتا ہے اور صفت بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے میں یہاں عربی والی سینس میں صرف اسم ہی کہوں گا اس کو۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایڈجیکٹو بھی اسم ہو سکتا ہے اور جو ہے ناؤن بھی اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا، اب اس سے ہم نے
اس آیا مبارکہ سے کیا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی، قیامت، ہر شے کا مالک اللہ ہی ہے، ابھی بھی اللہ ہی مالک ہے، آج بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس خاص دن کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ اس کا مالک اللہ ہوگا جب بدلہ مل رہا ہوگا، جب اعمال کے بدلے میں کچھ ملے گا جو آپ نے کیا ہوگا جس طرح سے، تو اللہ رب العزت جب انصاف فرمائے گا تو وہ یہ جو اختیار ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا اس وقت کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس وقت صرف بدلہ ملے گا، اچھے کا اچھا، برے کا برا۔ تو اس دن کی طرف ذرا غور کریں کہ جس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی سفارش کی اگر اجازت کسی کی ہوگی تو کس کو؟ جس کو اللہ اجازت دے گا، لیکن وہ ایسا بھیانک دن ہوگا، ایسا خوفناک ہولناک دن ہوگا کہ یہ جو انسان میں اور آپ اپنی زندگی میں آپ کے بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جائے تو آپ کا دل اچھلنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے والدین کے ساتھ ذرا سی ان کو تکلیف پہنچے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس دن کی ہیبت ناک ہونے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہم ان سب سے خود کو مبرہ کریں گے کہ نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگے گا کہ بس میں بچ جاؤں آج۔ یہ ماں بہن بھائی بیٹے جن کے اتنے قریبی رشتے اور جن کی خاطر جان دے، ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس سے اس دن کی دہشت ناک ہونے کا، اس کے ہیبت ناک ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس دن جب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور جس کا مالک اللہ رب العزت ہے، تو اس دن سے ہمیں امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، لیکن یہ ڈر بھی رہے ساتھ ساتھ کہ اللہ نہ کرے اور ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے ہمیں سزا مل جائے۔ تو سزا کے اس کانسیپٹ سے بچنے کے لیے ایک زبردست قسم کی عادت، اور آج کے انشاءاللہ سبق میں ہم 3 نہیں آتے 6 ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، 3 آج انشاءاللہ ایڈ کریں گے۔ تو ان میں سے پہلی جو ہے یعنی عادت نمبر 7 وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سامنے رکھ لیں کچھ بھی کرتے ہوئے کہ ایک بدلے کا دن ہوگا، روز آخرت ہوگا جب بدلہ دیا جائے گا، تو کیا میں کام ایسا کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا بدلہ ملے گا، کہ مجھے اچھا بدلہ ملے گا؟ تو اس لیے اس دن کی تیاری میں وقت بالکل ضائع نہ کیا جو، اور ہر لمحہ اپنے ہر قدم پر اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ آخرت میں اچھا بدلہ ملے، اور اگر کوئی ایسا کام ہونے لگے تو اس کے ڈر سے چھوڑ دیجئے، اور کوئی ایسا کام ہو جس پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اچھا بدلہ ملے گا فوری کر لیجئے۔ تو مالک یوم الدین، اور یہاں ہماری ایک بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ سورہ ناس میں بھی یہ کہہ رہی ہے مالک آیا، وہاں پہ مالک نہیں ہے، وہاں ہے ملک، تو یہ جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ اس پر زیادہ بات کریں گے۔ یہاں آیا ہے مالک، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے ڈیفینیٹلی۔ اچھا جی، اب آپ کی باری ہے، اب اس آیا مبارکہ کو آپ پڑھیے، اس پر غور کیجئے، خود سے بات کیجئے، کوئی ارد گرد بیٹھا ہوا اس سے بات کیجئے، اور اتنی اونچا ضرور بات کیجئے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے۔ جی علی کاش آپ نے کویسچن مارک ڈال دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ اوپر والے سوالے کی بات پوچھ رہے ہیں تو ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ سورہ ناس میں بھی مالک آیا ہے تو اس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ ملک ہے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کا مطلب بادشاہ ہے، لیکن اس وقت انشاءاللہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے۔ یہ ہے مالک یعنی مالک، اونر۔ بردر سید منصور کہہ رہے ہیں الدین کا دوسرا معنی کیا تھا؟ تو الدین کا دوسرا معنی ہم نے کہا ہے دین اسلام، ایک معنی بدلہ اور دوسرا یہ دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بنیادی طور پہ دین کا معنی تو ہوگا زندگی گزارنے کا طریقہ، تو ہم کہتے ہیں اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، دین اسلام۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں الحمدللہ۔ سو اس روز بدلے کے اس دن کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری میں ہم ہر کام کے لیے مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اگلی آیہ مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جب الفاظ کی ہم حیت پر غور کریں گے تو یہ جملہ شروع ہونا تھا کا سے، کا مطلب ہوتا ہے تم، تیری، ٹھیک ہے۔
मजे की बात है, ये आज हम इंशाल्लाह ग्रामर में भी यही पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन का जो है ना, ये शुरू में नहीं आ सकता, ये किसी न किसी से जुड़कर आता है, अकेला नहीं आ सकता। तो जुमले के शुरू में तो हमने उसको क्या किया कि उसको इया का तकिया फराहम किया, यानी उसका सहारा दिया, तो वो बन गया इया का, और स्ट्रेस भी आ गई कि तेरी ही, क्या हो गया, तेरी ही। तो इसलिए इया का, तेरी ही, का ये वाला है का। तो ये इंशाल्लाह, ये इशारा आज हम इंशाल्लाह ग्रामर की क्लास में ये पढ़ भी लेंगे। तो इया को याद रखें, ही स्ट्रेस डाल रहा है इसके ऊपर, इया का, तेरी ही। तो तेरी ही हम क्या करते हैं, नाबुदू। ये जो लफ्ज नाबुदू है ना, इसका आइन बा दाल से हो सकता है आपको उर्दू में अमूमी तौर पे जो अल्फाज ज़हन में आते हैं वो क्या होंगे, इबादत, आबिद, आबिद किसको कहते हैं, इबादत करने वाला, माबूद, जिसकी इबादत की जाए, तो इबादत करते हैं। ठीक हो गया। तो यहां से आप अब, अच्छा ये तरीका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको अल्फाज याद करवा दिए जाए। ठीक है। तो अब्द भी इबादत करने वाला होता है, गुलाम अल्लाह का। तो नाबुदू, हम इबादत करते हैं, तो इसमें इबादत पाई जाती है। और इबादत क्या क्या है, जाहिर है हम सबको पता है कि इबादत में नमाज बड़ी अहम इबादत है, रोजा, ज़कात, हज, ये इबादत हैं। और इसके अलावा क्या है, दावत देना, अच्छी नसीहत करना, जहाद यानी अल्लाह की अताअत के लिए कोशिश करना, इल्म हासिल करना भी इबादत है। सो कुरान का सीखना सिखाना। और मजे की बात देखें, ये कैसा खूबसूरत दीन है। कभी मैं इस दीन की खूबसूरती को देखते हुए दिल बड़ा शाद होता है कि इस दीन कहता है कमाना भी इबादत है। कैसी प्यारी बात है, यानी आप अपने खाने पीने के लिए निकले और कमा कर लाएं और खाएं पिए, तो ये दीन कहता है ये इबादत है। और ये दीन कहता है आप अपने बच्चों के लिए कमा कर लाएं, तो ये भी इबादत है। और आप अगर दूसरों की खिदमत करें तो ये भी इबादत है। एक शर्त सिर्फ ये लगाता है कि नीयत अच्छी रखो अपनी, क्या करो, अच्छी नीयत से करो हर काम। अगर आपकी नीयत अच्छी हुई और आपने ये कहा कि या अल्लाह तू मुझे रिस्के हलाल दे, कि मैं रिस्के हलाल कमाऊं और इसको मेरे लिए काफी कर दे, और मैं तेरी याद से गाफिल ना हूं, और मैं अपने बच्चों को भी ये रिस्क खिलाऊं कि उन पर उनको खिलाना भी सदका है, तो ये आपकी इबादत है। हाँ, एक चीज हम सब याद रखें कि सबसे पहले इबादत में सबसे पहले क्या है, नमाज, जिसके बारे में कहा गया कि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। तो हम तो दीन को ढाने वाले नहीं बनते ना, हम तो नमाज पढ़ने वाले बनेंगे इंशाल्लाह, और हमें पढ़नी भी चाहिए सबको। तो ये सारी इबादत, उस पर हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे लिए, तेरी ही इबादत करते हैं, हम और किसी की नहीं करते। तो इबादत के इस कॉन्सेप्ट के बाद वाह का, वाह का माना आपको याद है या भूल गया, क्या पढ़ा था हमने वाह का माना, वाह का माना जी, और उर्दू वाला और इंग्लिश वाला एंड, ठीक हो गया। तो ये हम साथ साथ इनको, इन चीजों को दोहराते जाएं। तो जब मैं इस तरह पूछूं तो चैट बॉक्स में लिखें क्लास के दरमियान, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर टाइप किया करें। ये माशाल्लाह ये सारे कर रहे हैं, सिस्टर फसिया, मिसेस नवीद, माशाल्लाह ये लिख रहे हैं, सिस्टर तबस्सुम आरा। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि इन्हें पता है और ये मुझे बता भी रहे हैं, और दिल भी खुश हो रहा है कि हम कितनी तेजी से सीखते हुए आगे चल रहे हैं। व इया का, और इया वही, ही तुझ ही, का तुझ, तुझ से, का तुम के लिए। तो ये दूसरे जुमले के शुरू में भी वही तो आ रहा था, तो इया लग गया, वह इया का, और स्ट्रेस भी हो गई, और तुझ ही से, ठीक है। और ये माना वही है असल में, तेरी ही भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये उर्दू के अंदाजे बयां की वजह से हम कह रहे हैं, और तुझ ही से दोबारा आ गया ना, तो हम क्या कह रहे हैं, तुझ ही से। तो ये देखिए, ये आपकी याद दहानी के लिए दोबारा, वाह का मतलब आपने बता दिया, चले फा का भी बता दें, छोटी छोटी दोहराई भी होती रहे हमारी साथ साथ। और ये अक्सर अल्फाज के शुरू में कुरान में बार बार आएंगे ये अल्फाज, तो इंशाल्लाह हम इन्हें इसी तरह सीखते जाएंगे। और वेरी गुड, बस ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करते हैं, नस्ताइन, और नस्ताइन का लफ्ज अगर आपने याद रखना है, नस्ताइन
تو استعانت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں کسی کی اعانت کرنا، تعاون کرنا، کسی کے ساتھ معاون بن جانا، یعنی مدد. معاون کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. تعاون کرنا کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا ہوتا ہے. استعانت بھی یہی ہے، خیال رکھنا، مدد کرنا. تو نستعین کیا ہو گیا؟ نستعین. اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے بھی تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمارے تو بس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمارے بس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ ساتھ آپ نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ادھر آیا نعبدو، ادھر آیا نستعین. تو یہ نا جو ہے یہ کس کے لیے؟ ہم. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس سے ہم نے سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں اور تیری مدد ہمیں ملے. اور یہ یاد رکھیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے کس کے؟ عبادت کے. تو انہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یا اللہ ہم تو دنیا کے کتنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ جب کمانے کے لیے نکلے، آپ کمانے کے لیے نکلے اور آپ کی نیت اچھی تھی تو اللہ اس کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، کہ آپ کے 24 گھنٹے صرف آپ نے نیت ٹھیک رکھنی ہے. لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں رہیں، آپ نیت اچھی رکھیں اور بری سوچ آئے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے سارے اچھے کاموں کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگیے. تو اللہ رب العزت نے اگر یہ کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ساتھ ہمیں یہ لیوریج دی کہ تم کوئی بھی اچھے کام کرتے رہو، اس میں اپنی نیت اچھی رکھو تو یہ عبادت شمار ہوگی. اپنے بچوں کے لیے رزق کماؤ، اللہ کے بس احکامات پر چلو اور اس کی نافرمانی سے بچو، تو یہ تم عبادت میں ہو. اللہ کو ایک جاننا سب سے بڑی عبادت. اور پھر وہ جو بات ہم نے پہلے کی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت. اور پھر رزق حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا. تو اس میں کون سی ایسی مشکل ہے؟ یہ سب ہمارے بھی فائدے کی چیزیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر تو مدد نہ کرے اور اگر اللہ کی مدد رک جائے تو میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، میری آنکھ کی جھلی جو ہے نا اوپر نہیں جا سکتی. تو پھر اپنی اس عبادت کے لیے جو اتنا شاندار کام ہے، تو اپنی مدد ہمیں دے دے. تیری مدد کے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، اور ایسی عبادت جو تجھے پسند آ جائے. وہ دعا بھی ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ہم نے اچھی عادت کیا سیکھی یہاں پر؟ ایاک نعبد، ہر کام میں عبادت کی نیت، ہر کام میں عبادت کی نیت. آپ گھر سے نکلے تو آپ نیت کر لیں. میں جب بھی الحمدللہ گھر سے نکلتا ہوں تو نیت بھی کرتا ہوں اور دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ یا اللہ کوئی بندہ مل جائے جسے میں لفٹ دے دوں، گاڑی پر کہیں آگے چھوڑ دوں. اور جس دن کوئی مل جائے بڑا دل خوش ہوتا ہے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی بوڑھا بیٹھ جائے تو میں کہتا ہوں کہاں جانا ہے، وہ تھوڑا ڈی ٹور ہوتا ہے کہ ادھر کر کے جانا، میں کہتا ہوں وہاں اتارتا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں ادھر ہی اتارتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں میں جانے دے، کہ ایک دل خوش ہوتا ہے. تو آپ نیت کر لیں، آپ گھر سے نکلیں، آپ اپنی گاڑی لے کے اپنے کسی کام سے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اے اللہ میں اگر کسی کی مدد کر سکوں، میں کوئی اچھا کام کر سکوں. سو یاد رکھیے کہ انسان کے 2 حصے ہیں، ایک یہ جسم اور دوسرا ہماری روح. اور اس جسم کو تو یہ کھانا چاہیے اور روح کو کیا چاہیے؟ عبادت. یہ جو بے چینی ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ہماری ریسٹلیسنس ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ کی عبادت نہیں کی جا رہی اور صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی. اگر کر بھی رہے ہیں تو ہم بھاگ دوڑتے ہوئے کر رہے ہیں، تو اس لیے سکون نہیں ملتا. سکون کب ملے گا؟ جب اب ہم آرام سے، تسلی سے اور شوق سے اللہ کی عبادت کریں گے. خاص طور پہ ایسی عبادات جو نماز کی ہے اور جو دین کے بنیادیات میں سے ہے. تو عبادت کی نیت. اور پھر عادت نمبر 9 اسی آیہ مبارکہ سے، بڑی زبردست عادت، کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، ہر کام میں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کام ہو. اور وہ کس طرح مانگی جائے؟ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نبیوں نے اللہ سے مدد مانگی. چاہے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، چاہے آپ نے فرمایا ربی زدنی علما. تو آپ اللہ رب العزت سے مدد مانگیے تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں مدد ملے گی، کیونکہ خود ہمیں سکھایا گیا نا، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا نا یہ کلام، یہ باتیں پڑھنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو اب ذرا اس احساس کے ساتھ اور محبت اور شوق کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے. آپ کا وقت، اس پر غور کیجیے. اچھا، ایک بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ ابھی پیچھے تو آپ نے نحنو پڑھایا تھا ہم کے لیے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نہ ہے ہم. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے. انشاءاللہ اس کا جواب ہم جو آگے چلیں گے چھوٹی سی صرف بات کر دیتا ہوں. نحنو جو ہے نا ایز اے پروناؤن استعمال ہوا ہے، اور یہاں یہ ورب کا حصہ ہے. تو میں یہ بات ویسے کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اچھا علی کاش، یہ جو سوالات ہیں نا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کورس میں، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کے قائم مقام ہے، بالکل کھڑا زیر جو ہے، زبر جو ہے، سوری. تو یہاں پر ابھی ہم صرف اتنی بات کریں گے کیونکہ یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ تجوید کی کلاس میں سیکھیں گے. کل سے ہماری بہن آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے لیے ایک اسپیشل سیشن تجوید کا چلایا کریں گی. جو لوگ کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. ہر بدھ کو اسی وقت 9 بجے سے لے کے چند منٹ، 20 سے 25 30 منٹ وہ رہا کرے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں ہم اپنی بریک لیتے ہیں. آپ کے ایک دو سوالات لیں گے، اور آپ کے سوالات سے پہلے کچھ میں اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں. آپ ریز ہینڈ کر دیجیے، پھر آپ کے سوال بھی لے لیتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ یہ کرنی ہے، بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی سبق نمبر 2 کا ہوم ورک نہیں آیا. تو اب انشاءاللہ آپ کو دو اسباق کے کٹھے ہوم ورک آیا کریں گے، یعنی 2 اور 3 کا کٹھا ہوم ورک کل آئے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ کے لیے آسانی بھی رہے گی کرنا. اس کورس میں اس دفعہ ہم یہ والا کر رہے ہیں. بعض کورسز میں ہر ہوم ورک ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس دفعہ انشاءاللہ 2 اسباق کا اکٹھا ہوم ورک آ جائے گا. پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ ورک بک جو ہے نا آپ کو گروپ میں دی گئی ہے سافٹ کاپی، آپ اس کا پرنٹ کروا لیں اور اس کو ہاتھ سے اس کے اوپر سالو کریں. جب کر لیں، اگر آپ ڈیلی چیک کروانا چاہتے ہیں، روز دکھانا بھی چاہتے ہیں، تو آپ کے گروپ میں آپ کو نام دیے گئے ہیں، آپ انہیں بھجوا دیں، وہ آپ کو دیکھ کے بتا دیا کریں گے. کبھی وہ نہ رسپونڈ کر سکیں مجھے بھجوا دیں، میں بتا دیا کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ تو ہوگی ورک بک کے. اچھا، ساتھ ساتھ کرتے رہیں ورک بک کا. ایک ایک ہوم ورک جو ہے نا ورک بک کا جو ہے ایک ایک سبق کوشش کریں ایک ویک میں آپ نے صرف 2 کرنے ہیں، تو آپ کے پاس 5 دن ہوتے ہیں کلاسز کے علاوہ، اس میں آرام سے اس کو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، جو ہوم ورک ہم آپ کو لنک بھیجتے ہیں نا، لنک بھیجتے ہیں، وہ آپ کلک کریں، کہیں پہ آپ بیٹھے ہو اپنے موبائل کے اوپر، کہیں پہ کسی وقت بھی 15 20 25 منٹ کا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کام جو ہیں، یعنی آپ کی ورک بک اور ہوم ورک، اس کو آپ کتاب سے دیکھ کر سکتے ہیں. یہ اوپن بک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اوپن بک ہے، اور یہ ویڈیو دیکھ کر کہیں بھول جائیں، پتہ نہ چل رہا ہو، آپ وہاں سے کر لیں تاکہ آپ کی غلطیاں نہ ہوں، آپ کے اچھے نمبر آئیں اور آپ کا رزلٹ بھی اچھا ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگلی بات کہ ورک بک سبمیشن انشاءاللہ 29 مارچ کو ہمارے کورس کا کوئز ہوگا. اسی دن آپ کی لاسٹ ڈیٹ بھی ہوگی ورک بک کی. آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ ہی کر لیں، آسانی رہے گی. تو یہ چند باتیں، اگر مجھے کچھ بھول گیا تو کوئی سسٹر مجھے غلام رقیہ یا ہمارے جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ہم نے بتانی تھی. یہاں سسٹر ظرفیاں پوچھ رہی ہیں مدنی مصحف سے کیا مراد ہے. یہ قرآن بس آپ ذہن میں رکھ لیں جی، اس کو مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو قرآن ہم عام طور پہ یہاں قرآن کہتے ہیں، اور مدنی مصحف خاص طور پہ یہ خاص پیٹرن پر چونکہ ہوتی ہے، ایکول ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں پارے اور ان کے رکوع، وہ سارا کچھ
خاص طور پہ حفاظ کے لیے اور آسانی کے لیے. تو یہ 600 صفحات کی تقریباً یہ خاص قرآن ہوتا ہے. کوئی بھی قرآن آپ پڑھ لیں اس کے لیے. سسٹر عاطفہ کہہ رہی ہیں ورک بک روز کس کو چیک کروانی ہے؟ ضروری نہیں ہے. آپ کو یہاں بھی ہیلپ کیا کریں گے ریویژن کی کلاس میں, ورک بک دکھا بھی رہے ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو ہم نے آپ کے ہر گروپ میں 3-3 4-4 لوگوں کے نام ڈالے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی بھیج دیں, واٹس ایپ کر دیں, وہ آپ کو بتا دیا کریں. ٹھیک ہے, چلیں. اور کوئی سوال ہے جی؟ لائیو ہے مسز نوید. جی مسز نوید پوچھئے. مسز نوید اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. ہاں جی السلام علیکم مسز نوید, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارا گھر کے کام میں جو آپ نے ٹیسٹ لیا تھا اس میں آپشنز دی تھی آپ نے کوسچنز پوچھ کر, تو اس میں میرے پاس 3 آپشنز آ رہی تھی. جیسے فا کا دیا ہوا ہے تو اس میں فا کا معنی جو ہوتا ہے وہ پس ہوتا ہے, تو اس میں وہ نہیں لکھا ہوا تھا. تو آج میری بات ہوئی تھی ان سے, سسٹر سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے موبائل کو دوسری سائڈ پہ اپنے اس کو سائڈ چینج کر کے اس کو دیکھنا تھا, تو پھر آپ کو اس کا. ہاں جی, تو سر میں نے وہ, مجھے نہیں وہ پتا تھا, تو میں نے وہ ٹیسٹ دے دیا ہے. تو کیا میں دوبارہ وہ دے سکتی ہوں, ٹیسٹ دوبارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں سسٹر, ٹیسٹ کوئی بھی دوبارہ نہیں دیا جا سکتا. یہ میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی نمبر چھٹ گئے اور آپ کو وہ آتے تھے تو یہ آخر میں آپ رزلٹ میں لگوا لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ یو ایس اے سے ورک بک کیسے سبمٹ کروانی ہے. آپ کہیں بھی ہیں, چاہے اسلام آباد میں میرے گھر کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, تو ورک بک آپ نے ہمیں سافٹ کاپی میں بھیجنی ہے. ساری ورک بک آخر میں پی ڈی ایف فائل بنا کے یہ تصویریں لے کے ہمیں سینڈ کر دیں گے. اچھا, ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یہ جو کلاس ہے نا QC کی, یہ صرف 2 دفعہ ہوتی ہے, ٹوائس ان اے ویک, منڈے اینڈ ٹیوزڈے. اور وینسڈے یعنی کل جو ہے آپ کے ساتھ تجوید کی کلاس ہماری سسٹر کروائیں گی. آپ میں سے جو ہے باپ کرنا چاہیں اسی لنک کے اوپر اور اسی وقت پر. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اوکے. یہ سر سسٹر ناصریہ. سسٹر صفیہ کہہ رہی ہے کیا ہمارا پہلا ہوم ورک چیک ہو گیا؟ سسٹر بالکل, آپ ہوم ورک اسی وقت جب آپ سبمٹ کراتی ہیں تو نیچے اس کو پریس کریں ویو یور سکور, تو آپ کو چیک ہوا ہوا ہوم ورک اور سارے سکور آپ کے اسی وقت پتہ چل جائیں گے. اچھا سسٹر ظرفشاہ, آپ پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ ہم سلو بھی پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اور جگہ سے گرامر پڑھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اس لیے ہم ایک خاص پیس پر پڑھاتے ہوئے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کو مشکل ہو وہ ریویژن کلاسز لے لیں, اور جن کے لیے آسان ہے الحمدللہ وہ خوش رہیں. تو سسٹر ناصریہ آپ پوچھ لیجیے اور پھر ہم بات کو آگے. آپ کا شاید مائک ہی آن نہیں ہے, مائک کنیکٹڈ نہیں ہے ان کا. اچھا سر, جی تجوید آپشنل ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتا چلوں, تجوید کی کلاسز لینا آپشنل ہے, کمپلسری نہیں ہے, نہ اس کورس کا حصہ ہے. وہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ہم نے اسپیشل, میری جو سسٹر کروائیں گی انہیں ہم نے بہت ریکویسٹ کی. شی از ایکسلنٹ, انہوں نے اسپیشل وقت نکالا ہے, ان کے لیے مشکل بھی تھی, لیکن وہ 20 سے 25-30 منٹ کی کلاس کروایا کریں گی. اچھی بات ہے, ہم سب سیکھیں. جی سر, یہ بردر شاہد ہیں کہہ رہے ہیں جی, آئی تھنک آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ دا ورک بک. یہ اصل میں گروپ میں نہیں ہوں گے نا. چلیں اب میرا خیال ہے کلاس شروع کرتے ہیں, ہمارا زیادہ وقت ہو گیا اس پر, اور باقی کے سوالات آپ کے آخر میں. ٹھیک ہے جی, اس وقت کوشش ہم یہ کیا کریں کہ جو سبق سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ پوچھیں. سسٹر غلام نے کہا اگر آپ ہی اتنی چیزیں مجھے ریمائنڈ کراتی رہی تو پھر میرے لیے. چلیں جزاک اللہ. اینی ویز بکس کی جو ہے نا جی, آپ الفلاح منزل سے منگوا سکتے ہیں, اور وہ جو میں نے پوسٹ ڈالی تھی اس لیے نکالنی پڑی کہ اس کی پرائس تھوڑی سی بڑھ گئی ہوئی ہے. میں نے شاید پرانی ڈال دی تھی, وہ 950 روپیز اس لیے ہو گئی ہے کہ کوریئر کے چارجز بڑھ گئے ہیں, 300 روپے کا ہو گیا کوریئر. تو کتابیں تو صرف 650 کی ہیں, کتاب, ورک بک اینڈ ووکیبلری کارڈ سب کچھ. تو کوریئر جو ہے نا وہ 300 کا پڑتا ہے. اسلام آباد والے چاہے آ کے لے لیں, باقیوں کو کوریئر کروانا پڑے گا ود ان پاکستان. باہر سے آپ نے منگوانی ہو تو آپ کو پورے چارجز کوریئر کے دینے پڑیں گے. چلیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں, اب سبق پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
आज इंशाल्लाह जी सबक जो नंबर 3 है उसके कवायद के हिस्से में आज एक और बड़ी मजे की बात होगी, और कुरान के तकरीबन हर लाइन से जरा गौर से सुनिए मुझे, आज के इस सबक के बाद इस किताब की हर लाइन के साथ आपका तारुफ हो जाएगा। तकरीबन हर लाइन में आपको ये जो टुकड़े नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, इनका कोई ना कोई हिस्सा नजर आएगा, और अभी मुझे नजर आ रहा है लेकिन मैं अभी बोलूंगा नहीं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इंशाल्लाह हम किताब में से इनको देखेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह हु, हम, का, यी, कुम, ना, ये हमने टुकड़े हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्या है इस पर भी बात करेंगे, और इससे पहले वाले जो थे वो क्या थे उस पर भी बात करेंगे। ठीक हो गया? तो आइए पहले जरा तैयारी कर लें, सारे सब कुछ छोड़ दें, पहली वाली बात को जरा एक तरफ रखें, इंशाल्लाह उसको बाद में दोहराइएगा। अब हम टीपीआई की तरफ बढ़े। तो हम कहते हैं सुनिए। अच्छा, ये याद रखें, हम इसको टोटल फिजिकल इंटरेक्शन इसलिए कहते हैं कि हमारे हवास जो हैं ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल इसमें हो। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, सुनने की हिस्स, देखने की, सोचने की, बोलने की, बताने की, दिल से करने की, यानी दिल आप इमोशनली भी इसके साथ अटैच्ड हो, और फिर मिलकर करने की। सो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। ठीक हो गया जी? तो ग्रामर को टीपीआई के साथ हम इंशाल्लाह करेंगे। जो पिछला सबक था उसकी चंद छोटी छोटी बातें मैं फिर आप सबको बताता चलूं। हर क्लास से पहले हमने रिवीजन का 20 मिनट का एक सेशन रखा है। जो लोग करना चाहें वो भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अभी हमारी बहन कुछ देर पहले ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी। इसम की निशानी माशाल्लाह आज अब सबकी पक्की हो गई है, अलिफ लाम और तनवीन। तनवीन में से 2 पेश लगे हो, 2 जबर हो, 2 जेर हो। तो ये सब सीधी सी हमने देखते ही आंखें बंद करके कह देना ये इसम है, और अलिफ लाम है तो खास इसम है। और इनकी जमा बनाने में क्या होगा, या वाव नून आएगा या नून होगा। और इसकी हमने प्रैक्टिस की थी इस वाली स्लाइड के जरिए कि मुस्लिमुन 2 पेश लगा, तो हमने क्या कहा, 2 पेश चूंकि लगा है इस पर, तो ये है जनाब वाव नून का इजाफा इसमें ये। जबकि 2 जबर और 2 जेर आए तो ये दोनों मिलकर गए और इन्होंने जाके किया या नून का इजाफा, ये या नून का। ठीक है जी? बस ये छोटी सी बात थी, ये आप कल पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी थोड़ी सी दोहराई होगी, हम इंशाल्लाह ये दोहराइयां इस तरह की। अच्छा, ये जो जमा है ना, ये वाली जो जमा है इसको हम कहते हैं जमा सालम। जमा सालम, सालम वो कहते हैं सालम बकरा, सालम मुर्गा जो आजकल अक्सर लोग खा जाते हैं। तो सालम पूरे का पूरा, कैसे पूरा ये देखें, गौर करें। ये जो लफ्ज है ना मुस्लिम मुन, जब हमने इसकी ये बनाई है जमा, तो देखें क्या हुआ है, ये पूरा मुस्लिम जो है ना पूरे का पूरा यहां आ गया, ये मुस्लिम, और आगे वाव नून ऐड हुआ है। तो इसलिए हम इसको जमा सालिम कहते हैं, जिसमें सिंगुलर पूरे का पूरा आ जाए और आगे वाव नून या नून ऐड हो जाए। ठीक है? जैसे मोमिनन था ना ये वाला, ये देखें मोमिन, तो ये पूरा मोमिन इसके अंदर है, ये मोमिन, और आगे या नून से मोमिनीन बन गया। तो इस वाली जमा को हम कहते हैं जमा सालिम। और जो वो थी ना यौम और अय्याम, वो है टूटी फूटी जमा, मुकस्सर, मिक्स हुई हुई। ठीक है? चलें, मैंने ये लफ्ज नहीं बोलना था कि आपको, आप इसको भूल जाए, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। ठीक है? तो ये हमने कल पढ़ा था जी। अच्छा, हमने कल और इससे पहले वाले सबक में ये भी पढ़ा था कि हमने अरबी के जो हरूफ पढ़े थे, कौन से, तैयार हो जाए जरा, कौन से हमने पढ़े थे, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये 6 हमने पढ़े हुए ना हमने। यानी हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे। बहुत माजरत, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क, आई गेट बैक।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हम बात कर रहे थे जी, आई होप साउंड पिक्चर एंड एवरीथिंग इज क्लियर। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। अच्छा ये बताएं, ये जो अल्फाज हैं, अगर मैं इंग्लिश में कहूं ही, दे, यू, आई, यू ऑल, वी, ये क्या है अपनी बनावट में? ये क्या है सारे? ये प्रोनाउन है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, हो गया, जबरदस्त। और उर्दू में भी हम इसको कहते हैं, और अरबी में जमायर। हम इन्हें क्या कहेंगे? जमायर। ठीक हो गया। यानी इसम ही की एक टाइप है ना, है इसमी। तो ये याद रखना है आपने, ये क्या है? इसम है, लेकिन हम इन्हें जमायर कहते हैं। जैसे मैं वैसे तो काशिफ हूं, और आए, तो ये हमने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि नाउन, तो ये इसका प्रोनाउन। तो ये जमायर का कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा ये जमायर जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। इंडिपेंडेंटली कैसे? इंडिपेंडेंटली, यानी हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें हम पढ़ेंगे उसका, आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका। तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है। ये भी जमायर हैं, ये भी जमायर हैं, लेकिन ये जुड़ कर आते हैं। ये क्या आते हैं? जुड़ कर आते हैं। तो जमायर, ये वाले जमायर की आज हमने प्रैक्टिस करनी है, और ये सोच कर करनी है पूरी तवज्जो से और जज्बे और शौक से, कि ये जानने के बाद कुरान की हर लाइन से हमारा तारुफ बढ़ने जा रहा है। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह, हु। अच्छा अब इसकी हैयत देख लें, इसको गौर कर लें, ये कैसे लिखा हुआ है। वो था हुआ, ये है हु। उसका, उसका, हम, उन सब का। वो भी हम था, ये भी हम है, लेकिन ये जुड़कर आएगा तो ये वाला हम होगा, हम उन सब का। का से कुछ याद आया आपको? अभी कुछ देर पहले मैं सबक में क्या कह रहा था? का से कुछ याद आ रहा है? देखते हैं कौन तेज है, कौन बताएगा। माशाल्लाह, सिस्टर यमीना कह रही है ईया का पढ़ा अभी हमने। हाँ, का, आपका, ठीक है, आपका। और ये मेरा। आप इशारे से खुद ही तर्जमा कर सकते हैं ना, आपको इशारे याद है। आप, मेरा, और कुम, आप सबका, और ना, हमारा, ना, हमारा। तो ना से तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए, जो आप कहते रहते हैं ना रब्बाना, तो एक आम इस्तेमाल में है हमारे। नहीं, ये नाबुदू वाला ना नहीं है, बराए मेहरबानी, वो नहीं समझना सिस्टर, ये अलग ना है। और ये रब्बाना में जो ना, नून जबर अलिफ वाला ना, वो नून के ऊपर जबर है, वो वाला ना, तो ये दूसरा ना है। एनीवेज, आइए आइए जरा आप सब मिलके करते हैं इसको, क्योंकि ये कुरान की हर लाइन में आएगा, ठीक है। हु, उसका, हम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा या हम सबका। ठीक हो गया। मैं एक दफा और करवाता हूं, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करवाएंगे मेरे साथ। हु, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, और ना, हमारा। तो माशाल्लाह, इस तरह से अब आपको, आइए आप में से कौन प्रैक्टिस करवाना चाहता है? रेज हैंड, लाइव अभी क्लास में, और इशारे जरूर करने साथ साथ। जी, मोहम्मद नईम सिद्दीकी सिद्दीक हैं, करवाइए ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह ब्रदर, इशारे जरूर करने किए हैं आपने साथ साथ। चलें, मोहम्मद इम्तियाज करवाइए ब्रदर। मोहम्मद इम्तियाज, अच्छा आप अनम्यूट करें ना खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा या हम सबका। माशाल्लाह, एक्सीलेंट ब्रदर, वेरी गुड। सिस्टर सिद्रा भी करवा दें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर सिद्रा। वो उसका, हम
ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا یا ہم سب کا. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ ہو گیا, ویری گڈ. سو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے یہ جو ٹیبل ہے نا جی, یہ بڑا خاص ٹیبل ہے. اچھا چلیں اب ذرا تھوڑی سی لیٹس پلے اے لٹل گیم, تو مزے سے ہم قرآن سیکھتے ہیں. میں اشارہ کروں گا, آپ سب بول لیں, ٹھیک ہے, اور میں گمان کی آنکھوں اور کانوں سے سنوں گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. میں کوئی بھی اشارہ کروں گا, آپ نے اس کا معنی بولنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں. اچھا اگر تو آپ سب نے کہا نا ان یعنی آپ سب کا, تو پھر ٹھیک تھا. چلیں. اچھا سوری, لفظ بھی بولتا ہوں, چلیں ساتھ میں. پہلے لفظ بولتا ہوں, آپ ترجمہ کریں, پھر اشارہ کروں گا, آپ عربی کیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ, کم, ہو, کا, نا. چلیں اب جو ہے اشارہ کرتا ہوں, آپ عربی کے لفظ بولیے. الحمدللہ. اب میں عربی کے الفاظ بولتا ہوں, آپ سب ترجمہ بولیے. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. اب ہم ایک دفعہ اس کو سارا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اور اس پریکٹس کے بعد, اچھا یہ کوئی کہہ رہے ہیں ویڈیو نہیں آ رہی, تو مجھے میرا خیال ہے بردر آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہوگا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا, باقی سب کو آ رہی ہوگی. جزاک اللہ بردر. ہے سو ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. الحمدللہ. اور اب آپ کو چاہیے تو یہ کہ آپ جب اس کے بعد قرآن کھولیں تو یہ میں رینڈملی کوئی بھی صفحہ اس کا کھول رہا ہوں, اور اس صفحے کے اوپر جگہ جگہ, یعنی میں نے آپ سے کہا تھا ہر لائن میں, تو بعض کا تو ایسا ہوگا کہ ایک لائن میں آپ کو بار بار یہ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, اور مطلب ایوریج تقریباً آپ کو ہر لائن میں نظر آ جائے گا. تو میری یہ سامنے نظر پڑی تو لکھا ہوا ہے تأخذونہ, اور لکھا ہوا ہے بعدکم, اور لکھا ہوا ہے منکم. یہ جو کم ہے نا, کم, تو اس طرح سے دیکھیں اگلی لائن میں آ رہا ہے آباؤکم, کم, تو علیکم, تو انہو, یہ آ گیا. سو اب ماشاء ہر لائن میں یہ لفظ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. تو آج آپ خوشی سے قرآن کھول کے پڑھیے گا کہ آپ کے تعارف کی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, تو اس کی پریکٹس ہم اچھی کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس, اس کے معنی ہمیں آنا چاہیے, پریکٹس اچھی ہو, اور اس کا استعمال. تو اب آئیں اس کے استعمال کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا ہم, چونکہ یہاں بھی اس کے استعمال کو, یہ دیکھیے یہی چیز میں آپ کو قرآن سے کہہ رہا تھا, جیسے یہاں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, یہ جو ہی ہے نا, یہ ہو کے قائم مقام ہے, یہ ہی کی آواز بھی نکلتی ہے, اس کا, ٹھیک ہے, اس کی, اس کا. تو اسی طرح لدنہ اور لحم, ان سب کے لیے لحم, تو یہ سیمپل آپ کو دکھا دیا گیا. تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال, مطلب 10,000 سے زیادہ بار یہ ٹکڑے جڑے ہوئے آپ کو ملیں گے. تو الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. اچھا تو ہم انشاءاللہ پورے شوق سے ان کو پڑھیں گے, سیکھیں گے. ان کو تھوڑا سا بہتر سیکھنے کے لیے ایک اسم سے ملاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے پاس رب, اور رب کل ہم نے پڑھا تھا ماشاءاللہ کہ رب کون ہوتا ہے, رب پالنے والا. اور کیسا پالنے والا؟ جب بھی ہم نے رب کا لفظ اب آج کے بعد بولنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے, ذرے ذرے کو اور مخلوقات کی بے شمار چیزوں کو محبت سے, شوق سے پالنے والا. تو اس نئے لفظ کو لیتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں. آئیے آپ نے وہ جو ٹکڑے تھے نا ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. پہلے تو ذرا یہ حیت پر غور کر لیں آپ اس کی, یہ دیکھیں کیسے جڑا ہوا ہے. یہ رب اور یہ ہو, یہاں سے یہ جڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہم, یہ رب اور کا, رب اور یہ, اور رب اور کم, اور رب اور نا. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے ذرا اس کو کہتے ہیں ربو ہو, ربو ہو اس کا رب, ربو ہم
उन सब का रब। आप भी करेंगे, जब भी ये शुरू होगा आप सब मेरे साथ करेंगे। रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, जरा शौक से कि रब्बी मेरा रब, एक तो वो रब है और फिर मेरा रब। रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुना हमारा रब, हम सबका रब। आइए फिर रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। चलें, अब मैं इशारा करता हूं, आप अरबी के अल्फाज बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इशारा और अरबी के अल्फाज बोलता हूं, आप तर्जुमा बोलिए। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमारे ब्रदर हई और इस तरह भी करवाते हैं, रब्बुहु रब्बुहुम, इनको अच्छा से पढ़ लें। रब्बुहु रब्बुहुम उसका रब उन सबका रब, और रब्बु का रब्बी, रब्बु का रब्बी, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना आप सबका रब हमारा रब। तो जिस तरह से भी आप प्रैक्टिस दिलचस्पी से उसको ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये टुकड़े देखें, यहां जुड़कर हमने इनको देखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी बढ़ना शुरू हो गए और साथ साथ हम उसको जोड़ना भी शुरू हो गए। और बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू हु की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है। अगर आप कहीं देखें रब्बी ही, तो यही इशारा है और यही माना है, रब्बू हु रब्बी ही। तो रब्बी ही का भी माना क्या होगा, उसका रब। इसी तरह रब्बू हुम की जगह रब्बी हिम भी आए तो माना यही है, क्या, रब्बी हिम उन सबका रब, रब्बू हु उसका रब, रब्बी ही तब भी उसका रब, रब्बू हुम उन सबका रब, रब्बी हिम उन सबका रब। तो ये इसी तरह आपने यही इशारा करना है। रब के ऊपर पेश है, उसकी वजाहत फरमा दें। नहीं जी, ये वजाहत थोड़ा सा आगे जाके फरमाएंगे वरना मसला हो जाएगा। इंशाल्लाह आएगी कोर्स में, आप इंतजार करें। सिस्टर गुल ये पूछ रही हैं। आइए जी, अरबी बोलचाल। मन रब्बूहू, मन रब्बूहू वो जो परे दूर है, एक यहां पे करके लेवल पे इशारा मैं कर रहा हूं, मन रब्बूहू। तो आप क्या जवाब देंगे उस पर? हम सब कहेंगे रब्बूहू अल्लाह। आप जोड़कर पढ़ना चाहिए, आसानी के लिए अलग अलग दोनों ठीक है, रब्बूहु अल्लाहु या रब्बूहु अल्लाहु। मन रब्बुहुम, मन रब्बुहुम। अब आपके ब्रेन को खुद ब खुद तर्जुमा कर लेना चाहिए इसका। आपको मन का माना भी आता है, रब्बुहुम का माना भी सीख लिया आपने इशारे से। तो आप जवाब में कहेंगे रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह या रब्बुहुम अल्लाह। ठीक है जी। तो अगर मैं ये इशारा आपकी तरफ कर दूं, मन रब्बू का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इसको अरबी जुबान के तरीके में इसका जवाब सीखेंगे। मन रब्बू का क्या जवाब देंगे आप? रब्बी अल्लाह, है ना। तो हम इंशाल्लाह अरबी जुबान में, अल्लाह के नबी की जुबान में और अल्लाह के कलाम की जुबान में इसका जवाब अब दे सकते हैं। जब पूछा जाएगा मन रब्बू का, तो हम फौरी क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह। तो अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह। ठीक है जी। मन रब्बुकुम आप सबसे पूछा गया, आप जवाब में क्या कह रहे हैं? अब यहां चूंकि कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, यहां पे गायब किसी के बारे में बात, उसी के बारे में जवाब। मन रब्बुहु अल्लाह। यहां आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने बारे में जवाब देंगे। मैं अगर कहूं मन रब्बू का, आप ये जवाब नहीं देंगे रब्बुक अल्लाह कि तुम्हारा रब अल्लाह है। पूछना तो मैंने आपसे, आपका रब कौन? तो आप कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह। तो ये अरबी की बोलचाल। इसी तरह आप इसको एक और इसमें है दीन। तो हमने आज ही दीन के एक माना बदला वाला पढ़ा था, यहां माना कौन सा आ गया? दीनुहु उसका दीन, यानी दीन इस्लाम कह लें। दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, और दीनुना हमारा दीन। तो इसको इसम से जोड़ लें, वही मतलब, वही तरीका, वही प्रैक्टिस, बहुत आसानी
ایک لفظ سیکھا اور اس کے ساتھ کتنے ہی لفظ ہمیں ویسے ہی آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو نئے الفاظ میں سے آج ایک نیا لفظ ہے ماں. اور اب آپ کہیں گے سر پہلے آپ نے کہا تھا آ کا مطلب کیا, پھر آپ نے کہا حل کا مطلب کیا, اور اب آ گیا ماں کا مطلب بھی کیا, سوالیہ. اور اس ماں کو قرآن میں 2154 بار آیا, بھولنا نہیں. اس کے اور معنی بھی ہے ماں کے, لیکن آج ہم سیکھیں گے ماں کیا. تو سوال بناتے ہیں ماں کو جوڑ کر, ماں دینوں کا, ماں دینوں کا. پہلے ہم نے کہا تھا نا من ربو, اس طرح پوچھا نا من ربو کا, تو آپ نے کہا ربی اللہ. اب میں کہہ رہا ہوں ماں دینوں کا, تو دین کون نہیں ہو سکتا نا, اس کے لیے ہم نے نیا ایک اور سوالیہ لفظ لے کے آئے, ماں دینوں کا. تو آپ نے کہا دینی الاسلام, دینی الاسلام. عربی میں جواب دے رہے ہیں الحمدللہ, مطلب بھی آتا ہے, سمجھ بھی آتی ہے, ایسے نہیں دے رہے ہوا میں. ماں دینوں کا اشارہ کیجئے, دینی الاسلام. اور اگر میں کہوں ماں دینکم, کیا جواب دیں گے آپ سب؟ آپ کہیں گے دیننا الاسلام یا الاسلام دیننا, دونوں طریقے ٹھیک ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے یہ دیکھیے یہ ساری بول چال انشاءاللہ آپ نے دہرائی بھی کر لینی ہے, اور اس ٹیبل کو اچھا سامنے پڑھ لینا, اچھا سا. آپ کے پاس پورے 5 دن ہے, اس کے بعد اس کو علمو, آپس میں پڑھیے, سیکھیے, لکھیے, یاد کر لیجئے اور پکا کر لیجئے. اور ایک چھوٹی سی آپ نے اور ورڈز یاد کرنے ہیں, تو یہ کتاب, عربی میں کتاب کو قلم, ساعہ گھڑی کو, اور جوال موبائل کو, تو اس کی بھی پریکٹس کریں. کتابوں کا کتابی, قلموں کا قلمی, ساعتوں کا ساعتی, جوالوں کا جوالی, جوالوں کا جوالی, میرا موبائل ہے نا. چلیں, آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے. ہم دماغ پر بات کریں, تیسرا دن ہے آج. ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں, لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے, کیسے بات محفوظ ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس حوالے سے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہوئے قرآن سیکھنے کے عمل کو اور تیز کر سکیں. میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں عربی کا, فیل. ناؤ اب میں آپ کو اس فیل کے لفظ کو سمجھانے کے لیے کچھ بجلیاں چمکاتا ہوں, آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہوں, تو آپ اس کو کوشش کریں گے گیس کرنے کی کہ یہ کیا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پہلی بات کہ یہ جو ہے نا, اس کی آواز ذرا ہولناک سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی یہ فیل جو ہے نا, فیل جو پروناؤنس ہوتا ہے, پروننسیشن, پھر میں کہتا ہوں اس کی فا یا لام, اور یہ سائز میں آپ کو کہتا ہوں بہت بڑا سا ہے, شیپ بڑا سا ہے, اور اس کے بڑے بڑے کان ہیں, اور ایک اس کے آگے لمبی سی. تو میں آپ کو یہ اس کے لیے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ نارملی بڑا اچھا لگتا ہے, بچے جب دیکھتے ہیں اس کو, دیکھتے ہیں انہیں بڑی محبت سے, دے لو ٹو ٹچ ہم, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو. اور ایک کہانی بھی ہے اس کے بارے میں کہ ایک بادشاہ تھا, اور وہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے ایک جانور کو ساتھ لے کر آیا تھا. البتہ اس کی اسمیل بڑی بری ہوتی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں اچھا اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی نا, تو یہ دیکھیں, اب آپ کو کچھ پتہ چلا یہ کون ہے, آپ کہتے ہیں جی 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 جی. تو میں اس کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جو ہے, یہ دیکھیں ذرا ایموشنل ٹچ بھی ڈال دیا نا, اس کا بچہ بھی آپ کو دکھا دیا ساتھ. تو سارے حواس, یعنی کوئی ایسی ایگزامپل, کوئی ایسا طریقہ جس سے وہ لفظ میرے ذہن میں پکا ہو جائے. تو کیا آج کے بعد آپ فیل کا لفظ بھولیں گے کہ فیل کا مطلب کیا ہے؟ عربی کا لفظ جو فیل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو پکا ہو گیا ہے نا. تو ہم نے قرآن کو سیکھتے ہوئے یہی کرنا ہے, ہر لفظ کو جو کوئی سیکھیں, جس کے سیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہو, ایسوسیٹ کر لیں, کوئی اگزامپل دے دیں, کوئی بات کر لیں. جیسے ہم نے نستعین پر آپ کو کہا استعانت, مدد کرنا, معاونت, اعانت. تو کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ چیزوں کو ایسوسیٹ کر لیں تاکہ آپ کو وہ اچھی سی یاد ہو جائیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج ہم نے سبق نمبر 3 کے اختتام پر 33 الفاظ جو قرآن میں 12,000 سے زائد بار آئے ہیں, اللہ کے فضل سے یہ 7 کام کرنے مت بھولیے گا. ووکیبلری کارڈ از ہیلپ فل, ٹیچر بنیے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس کو غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک,
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.